قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، عزیزان گرامی، سورہ دہر کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آج جو ہے آیت نمبر 3 ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُمُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ بے شک ہم نے جو ہے اسے ہدایت کا راستہ ہموار کر دیا اور دکھا دیا ہے، یا شکران نعمت یا کفران نعمت، یعنی تم شاکر بنو یا کفران نعمت کرو۔ ظاہر سی بات ہے، گفتگو آپ کے سامنے جو ہوئی تھی، یہاں پر نبتلی ہے، ایک جملہ ہے جو یہاں پر موجود ہے کہ ہم اس کا امتحان لیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو گفتگو ہوئی تھی کہ بے شک ہم نے انسان کو خلق کیا ہے ایسے نطفے سے جو مخلوط نطفہ ہے، نبتلی ہے، ہم جو ہے اس کا امتحان لیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنایا۔ تو یہ نبتلی ہے جو جملہ ہے، انسان مقام تکلیف میں ہوتا ہے، یعنی اس پر جو ہے اللہ کے احکام عائد ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے عہد و پیمان ہوتا ہے، ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ آزمائش اور امتحان اس لحاظ سے ہے کہ اللہ کے احکام کی کتنی پیروی کرتا ہے اور کتنی نہیں کرتا۔ یہ خدا کی جانب سے بہت بڑی عطا ہے جو اللہ نے ہر انسان کو عطا کیا ہے، کہ انسان کو کرامت بخشی اور اس کو لائق تکلیف قرار دیا ہے، یعنی لائق بنایا ہے کہ وہ جو ہے اس واجبات اور محرمات اور مستحبات اور مکروہات کو سمجھ سکے کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کرے۔ اور آزمائش و امتحان بھی بغیر آگاہی اور بغیر علم کے ممکن نہیں ہے۔ جب انسان کے پاس علم ہوگا، جیسے اسکولوں میں ہوتا ہے، کالجوں میں ہوتا ہے، کہ پہلے انسان جو ہے پڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اور جتنا پڑھتا ہے اتنے ہی جو ہے اس کے لیے جو ہے سوالات بنائے جاتے ہیں اور امتحان لیا جاتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ 8ویں کلاس میں لڑکا جو پڑھ رہا ہے اس سے جو ہے 10ویں کلاس کا ایگزام لیا جائے۔ تو جتنا یعنی انسان آگاہی رکھتا ہے اور علم رکھتا ہے، اسی کے مطابق اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے کہ آزمائش اور امتحان بھی جو ہے بغیر آگاہی کے ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے، عام طور پہ ہوتا ہے کہ بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں کہ اگر انجانے میں انسان نے انجام دے دیا، کوئی کام انجام دے دیا انجانے میں، تو اللہ جو ہے درگزر فرماتا ہے۔ جان بوجھ کے جو ہے کسی کام کو انجام دینا، وہ مورد مواخذہ قرار پاتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو مواخذہ کیا جاتا ہے کہ تم نے جو ہے جان بوجھ کے کام انجام دیا۔ اب وہ بہت سارے مسائل ہیں، الگ الگ جو ہے احکام پائے جاتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے اس کو انجام دینا، اس لیے علم ضروری ہے، آگاہی ضروری ہے۔ یہاں پہ جو ہے آخر میں اشارہ کیا گیا کہ آگاہی کے وسائل کون کون سے ہیں۔ سمیعاً بصیرا، ہم نے جو ہے اس کو سمیع بنایا اور بصیر بنایا کہ انسان جو ہے سنے اور دیکھے، اس سے علم حاصل کریں۔ ظاہر سی بات ہے، اس کو پڑھایا جاتا ہے بچپنے سے، سمجھایا جاتا ہے بچپنے سے۔ اسی لیے سب سے پہلے جو ہے آپ دیکھیے اسلامی تربیت کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیے تو سب سے پہلے یہ حکم ہے کہ بچہ پیدا ہو تو ایک کان میں اذان کہو، ایک کان میں اقامت کہو، لیکن وہیں سے جو ہے سلسلہ ایمان شروع ہوتا ہے کہ ذہن میں یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ تم جو ہے سمجھ لو کہ اللہ اکبر ہے، اسی طریقے سے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد رسول خدا ہیں،
علی ولی خدا ہیں، نماز کی طرف آگے بڑھو، کامیابی کی طرف آگے بڑھو، خیر عمل کی طرف آگے بڑھو، دوڑو، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے نا، اللہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے۔ تو بہرحال جو ہے یہ سب جو ذہنوں میں ڈال دیا جاتا ہے کہ بچپنے سے انسان یہ سمجھ لے کہ ہمارا خدا، ہمارا پروردگار وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور یہی یہ مسئلہ ہے کہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ بچہ اگر جو ہے ابھی شعور نہیں رکھتا، لیکن کم از کم جو ہے وہ درک کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے۔ آپ بچے کے سامنے جو ہے کوئی کام انجام دیں گے تو اس کے اندر اثر پیدا ہوتا ہے بہرحال۔ اسی لیے بہت سارے امور میں کہا گیا ہے کہ زن و شوہر کے لیے ضروری ہے کہ بچے جہاں بچہ لیٹا ہو وہاں سے تھوڑا دور رہے۔ تو مطلب کہنے کا یہی سب چیزیں تربیتی پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد یعنی یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر اس کے سامنے جو ہے قرآن کی تلاوت ہو، اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے جو ہے وہ تربیتی پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرے گا تو اس کے ذہن میں قرآن کے مطالب جو ہے بیٹھتے چلے جائیں گے۔ تو بہرحال جو ہے تربیتی پہلو کے لحاظ سے تمام باتیں بیان کی گئیں۔ اسی لحاظ سے جو ہے اسلام نے کہا ہے کہ شریعت نے کہا ہے کہ 7 سال کا بچہ یا بچی ہو جائے تو اس کو نماز کی طرف وادار کرو، اگر نماز نہ پڑھیں تو یعنی زبردستی نماز پڑھواؤ۔ تو اسی لیے تاکہ نماز جو ہے جو ایک ایسا عمل ہے جو بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ تو بہرحال جو ہے یہ تربیتی پہلو پر اشارہ کیا جا رہا ہے کہ 7 سال کا بچہ یا بچی جو ہے جب نمازی بن جائے تو اس کے بعد جو ہے دھیمے دھیمے وہ تمام قطعی احکام سے واقفیت حاصل کرے۔ جو نماز کے احکام ہیں تو حلال و حرام کا اسی وقت سے خیال کرنا شروع کر دے گا، بچہ یا بچی کر دے گی۔ 9 سال کی عمر میں جو ہے کہا گیا ہے کہ بچے اور بچی کو جو ہے الگ جو ہے لٹالنا، یعنی الگ الگ بستر پہ لٹالا جائے۔ تو یہ سب تربیتی پہلو پر اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو اب دھیمے دھیمے جو ہے قرآن کی تعلیم ہے، احکام کی تعلیم ہے، تو یہ سمیعم بصیرہ جو پروردگار نے کہا کہ میں نے سمیع بنایا اور بصیر بنایا، سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا۔ تو یہ سماعت و بصارت جو ہے یہ سب جو ہے پروردگار کی طرف سے نعمت ہے، اس کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے، آگاہی پیدا کرتا ہے۔ آنکھ کان انسان کو اختیار میں قرار دیا ہے۔ بعض افراد نے کہا کہ ابتلا سے مراد جو ہے بچے کے حالات اور تطورات ہیں، یعنی جو میں نے کل آپ نے بیان کیا تھا کہ مٹی سے ہم نے جو ہے اسے پیدا کیا ہے، تراب سے، اور وہی ہے کہ مٹی سے جب پیدا کیا تو اس کا بہرحال جو ہے جو اناج اگتا ہے، جو فصل تیار ہوتی ہے، وہ انسان جب وہ پکا کر جو ہے کھاتا ہے تو اس سے خون بنتا ہے، اور خون سے جو ہے نطفہ بنتا ہے، اور نطفے سے جو ہے جب نطفہ جو ہے اس شرائط کے ساتھ جو ہے قرار مکین میں ہوتا ہے، حمل میں رحم میں جو ہے جاتا ہے، تو اس کے بعد پہ جو ہے وہ یعنی نطفہ جو ہے علقہ بنتا ہے، خون کا لوتھڑا بنتا ہے، اس کے بعد پہ جو ہے گوشت، اس کے بعد پہ جو ہے ہڈی، اس کے بعد پہ ہڈی کے اوپر جو ہے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے گوشت چڑھایا، اس کے بعد جو ایک انسان، مکمل انسان جو ہے ہم نے بنایا، اور اس کے بعد جو ہے دنیا میں تمہیں طفل کی حیثیت سے میں نے نکالا۔ تو یہ اللہ نے جو ہے بیان کیا، یعنی یہی کہا کہ ہم نے دنیا میں جو ہے تم کو نکالا ہے، اور اس طریقے سے کہ نخلقکم طفلا، یعنی نخرجکم طفلا، یعنی ہم نے جو ہے تم لوگوں کو ہم نکالتے ہیں طفل کی حیثیت سے۔ بہرحال یہ سب اطوار اور ادوار ہیں جن مراحل سے بچہ گزرتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انسان کامل تک پہنچنے میں، لیکن بہتر وہی ہے جو بہرحال جو ہے یہ کہا جائے کہ اللہ امتحان لینے کے لیے تمام یعنی خلقت کو جو ہے پیش کیا ہے۔ اب یہ بہرحال جو ہے یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے ہدایت کا راستہ دکھایا، ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے جو ہے اسے ہدایت کا راستہ دکھایا، ہموار کیا،
اب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ شکرانہ نعمت کرے یا کفران نعمت کرے۔ دیکھیے ہدایت کے جو ہے مختلف پہلو جو ہے یہاں پر سامنے آتے ہیں۔ ایک تو اللہ نے جناب آدم کو پہلے بنایا، مخلوقات کو بعد میں، یعنی یوں کہا جائے کہ اللہ ہادی پہلے بناتا ہے، ہدایت پانے والے کو بعد میں پیدا کرتا ہے۔ نبی پہلے بنایا، امت کو بعد میں بنایا، اس لیے تاکہ کوئی یہ کہنے نہ پائے کہ میں کس سے حاصل کرتا ہدایت کا راستہ، کون بتانے والا تھا، کیسے میں جو ہے صحیح راستے پہ چلتا۔ اس لیے نبی کو پہلے خلق کیا اور اس کے بعد وہی نتیجہ نکلا کہ اللہ نے نبی کو بنایا اور اس کے بعد جناب آدم کے دو بیٹے، ایک حابیل اور ایک قابیل۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جناب آدم جو ہے ہدایت کا راستہ دکھا رہے تھے، تو وہیں پہ جو ہے یہ بات سامنے بھی آ گئی کہ ایک جو ہے شکرانہ نعمت کر رہا تھا اور ایک کفران نعمت کر رہا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ حسد کا مادہ پیدا ہوا، بغض کا مادہ پیدا ہوا، دشمنی پیدا ہو گئی، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، یعنی قابیل نے جو ہے حابیل کو قتل کر دیا۔ کیوں؟ اس بنیاد پر کیونکہ حابیل اچھا انسان تھا، یعنی اللہ والا تھا، اس کی نظر بارگاہ معبود میں قبول ہو گئی اور اللہ سے قریب تھا، اور یہ قابیل جو ہے اسی جلن میں، اسی بغض میں اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو یہی ہے کہ ایک شکرانہ نعمت کرنے والا تھا اور ایک کفران نعمت کرنے والا تھا۔ تو اللہ نے یہی کہا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکرانہ نعمت کیا تو ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت اور دردناک ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک کیا تا قیامت جو ہے قابیل پر جو ہے باقاعدہ جو ہے عذاب اللہ کا نازل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جیسا کہ بعض قطع کی جگہ پہ موجود ہے کہ یہ وادی برہوت میں ایک وادی سلام ہے، ایک وادی برہوت ہے۔ وادی السلام جو ہے وہ نجف اشرف میں ہے اور وادی برہوت جو ہے یمن میں ہے۔ تو اب ایک دفعہ کا واقعہ جو کہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کی زوجہ جو ہے بہت بیمار تھی، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، تو اس زمانے کی بہت پہلے کی بات ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ پانی لینے کے لیے یہ کہا حکیم نے، ڈاکٹر نے، کہ پانی فلاں کنویں سے جو ہے لے کر آؤ تو اس کے ذریعے جو ہے علاج ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو ہے وادی برہوت میں وہ کنواں تھا، تو اس کے بعد وہ شخص جو ہے کسی طریقے سے وہاں پہنچا، اس نے کنویں سے پانی نکالا۔ جیسے پانی وہ نکال رہا تھا ایک آواز آئی کہ میں پیاسا ہوں، پیاسا ہوں۔ تو جب دیکھا تو اوپر سے آسمان سے ایک شخص جو ہے نیچے آ رہا ہے، اور جیسے قریب آیا، پانی اس کے قریب کیا اس نے، وہ فوراً اوپر چلا گیا۔ پھر اسی طریقے سے کئی مرتبہ ہوا، وہ جلدی سے تیزی سے بھاگتا ہوا آیا۔ بعد میں جب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ قابیل ہے جو اللہ اس پر عذاب اس طریقے سے نازل کر رہا ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ یعنی جو بھی شکرانہ نعمت کرے گا اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا رہے گا، لیکن کفران نعمت کیا تو اللہ کے عذاب بہت سخت اور دردناک ہے۔ جتنے بھی افراد جو ہے اس دنیا سے گئے ہوئے ہیں ان کے لیے عذاب جو ہے برقرار ہے، اور تا قیامت عذاب جو ہے اسی طریقے سے رہے گا۔ یہ تو برزخ کے عذاب ہیں، آخرت کے عذاب تو الگ ہیں، جہاں پہ خالدین فیہا کی منزل ہے کہ آگ میں رہے گا تو ہمیشہ آگ میں رہے گا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کے بعد آگ کے شعلے اس کو جو ہے اپنے گھیرے میں لیے ہوں گے، چاروں طرف سے جو ہے آگ کے شعلے ہوں گے، اور نتیجے میں جو ہے یعنی آپ غور کریں کہ اس میں موجود ہے کہ یعنی نار کبریٰ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اب وہ سیصلی نارا کبریٰ، یعنی وہ افراد جو اشقا ہے، شقی ترین شخص وہ ہے جس کو اللہ جو ہے بڑی آگ سے متصل کر دے گا۔ اچھا وہ آگ کیا ہے؟ نار کبریٰ کیا ہے؟ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، وہ ایسی منزل ہوگی کہ آگ میں انسان جائے گا تو نہ اس کو حیات ملنے والی نہ اس کو موت ملنے والی،
دنیا کی آگ کے چپیٹ میں آ جاتا ہے ایک مرتبہ تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن آخرت کی آگ میں جب جلے گا تو نہ اس کو حیات ملنے والی، نہ اس کو موت ملنے والی، بلکہ انسان جلتا رہے گا۔ جیسے ختم ہوگا فوراً پھر جو ہے کھال جو ہے اس کے اوپر چڑھا دی جائے گی، اس اذیت میں جو ہے وہ برقرار رہے گا، ہمیشہ اسی میں رہے گا، خالدینہ فیہا کے منزل ہے۔ ہدایت کے بہت وسیع معنی ہیں، وسعت رکھتا ہے ہدایت کا معنی۔ ہدایت تکوینی ہے، ہدایت فطری ہے، ہدایت تشریعی ہے۔ ہدایت تکوینی ہے، ہدایت فطری ہے اور ہدایت تشریعی ہے۔ ہدایت تکوینی جیسے اللہ نے جو ہے مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھیں سمندر میں لوگ سفر کرتے نہیں کرتے ہیں، اب پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، کشتی بڑی بڑی کشتیوں کو لے کر جاتے تھے، لیکن ان کو راستہ کیسے ملتا تھا؟ ہر طرف تو کہتے کہ پانی پانی نظر آ رہا ہے، تو ستاروں سے جو ہے دیکھ کر جو ہے راستہ طے کرتے تھے کہ یہ ادھر جانا ہے ہم کو۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہدایت تکوینی ہے کہ ستاروں کے ذریعے اللہ راستہ دکھا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے فطری جو ہدایت ہے، جو اللہ نے انسان کے اندر ہدایت کا ایک راستہ ہموار کے فطرتاً نیچرلٹی سے کرتے ہیں، اللہ نے اس کے رگ رگ میں شامل کیا ہے۔ عقل جیسی نعمت، عقل جو ہے ہدایت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ نے اسی لیے جو ہے وہ کل اتفاق سے اصول کافی میں ایک حدیث میں بیان کر رہا تھا، تو اس میں جو ہے ایک حدیث ہے کہ جبرائیل جو ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جبرائیل جو ہے 3 چیزیں لے کر جناب آدم کے پاس آئے۔ کہا کہ 3 چیزیں کیا تھیں؟ کہا کہ ایک عقل ہے اور ایک دین ہے اور ایک حیا ہے۔ جناب آدم سے جبرائیل نے کہا کہ آپ جو ہے ان تینوں میں سے کسی ایک کو لے لیجئے، کسی ایک کو اختیار کیجئے۔ تو جناب آدم نے عقل کو اختیار کیا۔ جب عقل کو اختیار کیا تو اس کے بعد جبرائیل نے حیا اور دین سے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ، اب تمہارے یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ انہوں نے عقل کو اختیار کر لیا، تو اب جو ہے عقل، جب عقل کے بارے میں کہہ دیا کہ عقل کو اختیار کر لیا تم دونوں چلے جاؤ، حیا اور دین سے کہا، تو حیا اور دین نے کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ جہاں جہاں عقل رہے وہیں وہیں ہم رہیں گے، ہم جانے والے نہیں ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ تو یہی مطلب ہے کہ عقل جو ہے بہترین ہدایت کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ تو عقل اگر صحیح و سالم ہے تو اس کے ذریعے انسان کے پاس حیا بھی ہے، عقل ہی کی بنیاد پر انسان کے پاس جو ہے دین بھی ہے۔ اسی لیے یہ کہا گیا کہ جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے۔ اور کر رہے ہیں، اسی لیے مولا سے پوچھا گیا عقل کہتے کسے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ عقل وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے عبادت رحمان کیا جائے اور جس کے لیے جنتیں حاصل کی جائیں۔ دیکھیے عقل کے ذریعے جنتیں ملتی ہیں، تو ہدایت فطری اسے کہتے ہیں، نیچرلٹی اللہ نے یعنی انسان کے اندر جو ہے اس کو سما دیا ہے۔ ایک ہدایت تشریعی ہے، ہدایت تشریعی جو ہے مختلف انداز سے اللہ نے جو ہے قرار دیا ہے، کبھی کتاب کے ذریعے، کبھی نبی کے ذریعے، کبھی رسول کے ذریعے، کبھی امام کے ذریعے، کبھی ولی کے ذریعے، کبھی وصی کے ذریعے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس آسمانی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے ذریعے اللہ نے راستہ ہموار کیا ہے۔ 1,24,000 انبیاء آئے، انہوں نے راستہ دکھایا۔ 112 امام ہمارے ہیں جو راستہ دکھانے والے ہیں۔ اسی لیے جو ہے آخری امام کا جملہ یہ ہے کہ میں ہدایت کا راستہ اسی طریقے سے دکھاتا ہوں جس طریقے سے بادلوں کے پیچھے سورج رہ کر تمہیں روشنی دیتا ہے، ویسے میں پردے غیب میں رہ کر تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہوں۔ آپ غور کریں، ہمیں وابستگی ضروری ہے۔ مورد ابتلا صرف ہدایت تکوینی میں ہے نا، ہدایت تکوینی میں جو ہے مورد ابتلا یعنی ایگزام یعنی جو امتحانات سے گزرنا ہے، اس میں آزادی کی طرف توجہ ہے، مگر افسوس کہ وہ شکر گزار بندہ نہ بن سکا، ہے نا۔ ایک انسان جو ہے افسوسناک بات ہے کہ شکر گزار بندہ نہیں بن پایا، وہ اس کے درمیان جو ہے کفران نعمت کرنے والے بھی پیدا ہو گئے۔ سب کے سب تھوڑی نہ مطلب کہ شکران نعمت کرنے والے ہیں، ہے نا، شاکرین تھوڑی نہ آئے، کچھ تو ایسے افراد ہیں جو کفران نعمت کرنے والے بندے بن گئے ہیں، ہے نا۔ اور اس کے بعد جو ہے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اور اس طرح اس نے جو ہے اپنے کو جمادات اور نباتات اور حیوانات سے بدتر بنا دیا، کیونکہ کفران نعمت جو کرتا ہے وہ نباتات سے بھی بدتر ہے، جمادات سے بھی بدتر ہے، حیوانوں سے بھی بدتر ہے
ہے نا. اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا کہا گیا ہے کہ وہ 4-5 جانوروں کی طرح ہے بلکہ اس سے بدتر ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ سب جو افراد ہیں جو اللہ کے اوامر ہیں ان کے خلاف ورزی یعنی کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ نباتات، یہ کہتے کہ یہ حیوانات، یہ کہتے کہ آپ کے یعنی جمادات، یہ سب جو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. آپ غور تو کریں، ایک شیر ہے، اللہ نے اس کی نیچرلٹی اگر بنا دی ہے کہ اسے گوشت کھانا ہے تو اس کے سامنے گھاس رکھ دیجئے لیکن نہیں کھائے گا. غور کریں اس میں. ایک بکری جو ہے اس کو جو ہے یعنی گھاس پھوس یہ سب چارے رکھے گئے، مطلب کہ پتے وغیرہ کھائے. اب اس کے سامنے آپ گوشت رکھ دیجئے نا، اچھا سے پکا کے رکھ دیجئے، بہترین روسٹر رکھ دیجئے، لیکن وہ نہیں کھانے والی بکری. تو اللہ نے نیچرلٹی جو بنائی ہے اس فطرت پہ قائم ہے. وہ جانور اور جمادات اور نباتات سب قائم ہیں. نباتات کے لیے کہا پیڑ ہے، درخت اگر جو ہے اس میں لگا دیا گیا زمین کے اوپر تو وہ نیچرلٹی ہے، اس کو نکلنا ہی ہے جیسے بھی ہو. جڑیں بھی نکلیں گی، پتے بھی نکلیں گے، سب نکلیں گے اگر تمام شرائط موجود ہیں. تو اسی طرح اللہ نے انسان کو نیچرل طور پہ جو ہے، فطری طور پہ جو ہے جو قرار دیا ہے، عقل کے اوپر جو ہے قرار دیا ہے، تو ضروری ہے کہ اسے اسی حساب سے جو ہے انسانی زندگی بسر کرے. اور یہ ہر آن بغاوت اور سرکشی پر آمادہ رہتا ہے یہ انسان. اب آپ دیکھیں جناب آدم سے لے کر آج تک کا دور اٹھا کے دیکھیں کتنے افراد یہ جو سرکش نکل آئے. فرعون جیسا انسان، اب آپ دیکھیں کہہ رہا نا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں. اللہ نے کہا اذهب الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کے پاس تم دونوں. ہارون اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگار نے کہ جاؤ تم دونوں، انہ طغی، وہ سرکشی کرنے لگا ہے، وہ باقاعدہ جو ہے کہتے کہ آپ کے طغیانی کر رہا ہے اور بغاوت کر رہا ہے. تو اس لیے جو ہے ہمیں متوجہ کیا گیا ہے ہدایت کا راستہ، تاکہ اس کے ذریعے جو ہے ہم ہدایت کے راستے پر قائم رہیں اور دائم رہیں اور چلتے رہیں، تاکہ ہماری زندگی خوشگوار گزرے. یہ ماہ رمضان جو ہے، یہ مہینہ جو ہے جو تقویٰ کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اگر آپ غور کریں تو ہمیں یعنی شہر اللہ جو کہا ہے اس مہینے میں، تو ہمیں دعوت دی گئی ہے تاکہ ہم اللہ سے قریب ہوتے چلے جائیں. اللہ سے قریب ہونا یہی تقویٰ کی نشانی ہے. اسی لیے جو ہے آپ دیکھیں اس میں یعنی خطبہ شعبانیہ میں جو ہے مولا نبی نے فرمایا کہ جو خطبہ دیا تھا نبی نے کہا تھا کہ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، یعنی اس مہینے میں تمہیں جو کرامت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ملتی ہے، کرم اللہ کا ملتا ہے، ان میں سے تمہیں قرار دیا، اہل کرامت میں سے قرار دیا گیا ہے تم لوگوں کو، یعنی اگر روزہ رکھتے ہو تو. اور پھر انفاسکم فیہ تسبیح، اور تمہاری سانس لینا اس میں تسبیح ہے. آپ غور کریں کہ روزہ رکھ کر انسان یعنی اس ماہ رمضان میں اگر جو ہے رہتا ہے، زندگی بسر کر رہا ہے، تو اس کا سانس لینا ہی جو ہے تسبیح پروردگار ہے. وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اور تمہارا سونا جو ہے عبادت پروردگار ہے. وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، جلدی سے آپ کے گفتگو تمام ہو رہی ہے کہ تم لوگوں کا عمل ہی جو ہے اس میں قابل قبول ہے. وَدُعَاءُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اور تمہاری دعا اس مہینے میں مستجاب ہے، قبول ہوگی، اللہ قبول کرے گا. کتنی دعائیں ہیں، پڑھنا چاہیے، ہے نا. کم سے کم جو ہے یہ جو نماز کے بعد کی دعائیں ہیں، صرف ہم ایک دعا پڑھ لیتے ہیں، بہت سمجھتے ہیں بہت بڑا کام کیا، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم. نہیں، اس کے علاوہ دعائیں اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام، یہ تمام دعائیں ہیں جو پڑھنا چاہیے انسان. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ سے دعا کی جا رہی پروردگار ہمیں اس مہینے میں رزق عطا فرمائے کہ ہم تیرے بیت، تیرے گھر کے لیے حج کر سکیں. اب یہ دعا ماہ رمضان میں اگر انسان کرے گا تو ہو سکتا ہے حج کی توفیق حاصل ہو جائے، اللہ جو ہے مستطیع بنا دے اسے. تو یہ دعائیں ہیں باقاعدہ. ایک دعا ہے میں مطلب رات میں پڑھنے کے لیے، چھوٹی سی دعا ہے، اس میں پڑھے انسان تو 40 سال کے عبادت، 40 سال کے گناہوں کی معافی ہے. معمولی بات ہے، چھوٹی سی دعا ہے. تو آپ پڑھیں، دیکھیں کہ آخر دعا ہے، صرف دعا ہے، ایک دعا نہیں ہے یا علی و یا عظیم جو پڑھیں. ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی دعا ہے، یہ پڑھنا چاہیے، ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ وادخل الجنہ آخر میں لکھا ہوا ہے کہ پروردگار جو ہے ہمیں تو جنت میں داخل کر دے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یعنی اللہ کا تذکرہ ہوا ہے، یہاں پہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا ہے. تو اب بس جلدی سے آپ کے سامنے وَدُعَاءُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَاب، دعا جو ہے اس مہینے میں اللہ کی طرف سے مستجاب ہے.
تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے ایک جو سوال سامنے آتا ہے وہ یہ کہ سفر میں روزے کی کیا صورتحال ہے. بس ایک جملہ اختتامی گفتگو کہ سفر کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے. دیکھیے مسئلہ کیا ہے، آپ کا وطن اگر ہے اور 10 دن اگر آپ رہ رہے ہیں، کہیں پر جا کے 10 دن رہ رہے ہیں، تو نیت اگر آپ کے 10 دن کی ہے تو وہاں پہ آپ روزہ رکھیں گے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد جو ہے سفر کی بات جہاں تک ہے، اگر روزہ رکھ کے انسان ظہر کے بعد سفر کرے گا تو کہیں بھی جائے گا تو اس دن کا روزہ اس کا قبول ہے، اس دن کا روزہ ہو جائے گا. اور اگر وطن میں پہنچنا چاہ رہا ہے اور 10 دن جہاں ٹھہر رہا ہے وہاں پہنچنا چاہ رہا ہے تو اذان ظہر سے پہلے یعنی زوال سے پہلے جو ہے وہ یعنی وطن میں پہنچ جائے، یا مثلا زوال سے پہلے جو ہے 10 دن جہاں ٹھہرنا ہے وہاں پہنچ جائے تو اس کا روزہ جو ہے برقرار رہے گا. تو یہ تمام چیزیں ہیں روزے کے بارے میں کہ سفر کرنا ہے تو ظہر کے بعد سفر کر کے روزہ بچایا جا سکتا ہے، اور اگر کہیں وطن ہے یا 10 دن ٹھہرنا ہے تو اگر زوال سے پہلے جو 12 بج کر جتنے بجے اذان کا ٹائم ہو اس سے پہلے جو ہے اپنے وطن میں پہنچ جائے، یا کہتے ہیں کہ 10 دن جہاں ٹھہرنا ہے وہاں پہنچ جائے تو اس کا روزہ ہو جائے گا. ورنہ جو ہے سفر میں روزہ نہیں ہے، بعد میں اس کی ایک قضا کرنی ہوگی. آخر میں دعا کرتے پروردگار بحق زہرا و ابیہ و بال و بنیہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، امام کے آوان سر میں شمع فرما، امام کے ظہور میں تاجر فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.